اس میں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے جن کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے وہ جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی حلف دے رہے ہیں اور وہ مساجد میں جا کے بھی معافیاں مانگ رہے ہیں. تو یہ بہت ایک نیا چینج ہے جو اس ادارے کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو آیا ہے. پنجاب میں جرائم میں بہت تیزی سے جو ہے وہ کمی آئی ہے. لاہور جیسا جو شہر ہے اس کے اندر 68% کرائم ریٹ میں کمی آئی ہے اور یہ سدھرا پنجاب کے ذریعے جو ہے ابھی آپ نے ایک رپورٹ پہلے بھی کچھ دن پہلے آئی جس کے اندر لنڈن، نیو یارک، سڈنی سے بھی جو ہے محفوظ پنجاب کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا. کچھ جو بڑی چیزیں ہیں جو میں CCD کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ چکوال، بھکر، چنیوٹ، لودھرا، نارووال، حافظ آباد اور گجرات جو ہے یہاں پر پچھلے 3 دن میں 0 ڈکیتی اور رابری ہے. یہ کچھ ایسے اضلاع تھے جو مشہور تھے چوریوں اور ڈکیتیوں کے حوالے سے. ان تمام اضلاع کے اندر جو ہے وہ 0 جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے. گجرات میں کل رات کو ایک جو ہے وہ تھیفٹ کا کیس رپورٹ ہوا ہے. پچھلے 3 دن گجرات کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے کرائم ریٹ نیچے جا رہا ہے. لاہور میں جو ہے اس کے اندر 43.3% ڈکریز ہے. گجرانوالہ میں 23.53، گجرات میں 61.54، فیصل آباد 26.81 اور ملتان میں جو ہے وہ 50% کے قریب جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے. اور یہ ڈکیتی اور رابری کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو اپریل میں بائی دا وے یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپریل کے اندر ان کا لا پاس ہوا تھا CCD جو محکمہ ہے بنانے کے لیے، اور انہوں نے اپنا آپریشن جو ہے وہ لاسٹ ویک آف مئی سے شروع کیا تھا. تو یہ 1-1.5 مہینے کی کارکردگی ہے جو آپ کو CCD کے طور پر نظر آ رہی ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ضرور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ CCD بالکل جیسے آپ نے امریکہ کے اندر FBI ایک وہ تو فیڈرل ایجنسی ہے، جیسے وہ ایجنسی ہے اسی طرز پر اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے پروونشل ایجنسی ہے. اور اس کے اندر جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی کیٹیگورک ڈیسیژن ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے. سو جو ہمارے ایک MNA صاحب بھی، ہمارے پارٹی کے کچھ لوگ بھی، ان کے بھی جو ہے وہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات کیے گئے ہیں جو اسلحہ لے کر گھوم رہے تھے، اور پارٹی کے کچھ اور لوگ بھی ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. دوسرا جو اشتہاری ہے، جو پروکلیم افینڈرز ہوتے ہیں، وہ جو ہے ٹوٹل 1509 جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. 1509 وہ اشتہاری جو سال ہا سال سے غائب تھے، جن کو کوئی پکڑنے کی شاید جرت نہیں کرتا تھا، ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے. اور جو 614 بچے جو ہیں وہ ریکور کرائے گئے ہیں ان لوگوں سے جو ان بچوں سے ہر طرح کا برا کام لے رہے تھے. بچے گھروں سے بچھڑے ہوئے تھے، ان کا مس یوز ہوتا تھا. تو یہ CCD ہے، یہ چھوٹے مقدمات کے لیے نہیں ہے. CCD ہے ایک تو ریکور کرائے گئے ہیں ان لوگوں سے جو ان بچوں سے ہر طرح کا برا کام لے رہے تھے. بچے گھروں سے بچھڑے ہوئے تھے، ان کا مس یوز ہوتا تھا. تو یہ CCD ہے، یہ چھوٹے مقدمات کے لیے نہیں ہے. CCD ہے ایک تو بڑے مقدمات جو ہیں، تھیفٹ ہے، رابری ہے، قتل کے، دہشت گردی کے جو معاملات ہیں. اور یہ اس کو آپ ایک جو پنجاب کی پریمیئر ایجنسی کہہ سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. سو ان کی انویسٹیگیشن جو ہے یہ فائنل ہوتی ہے اور اس کے اوپر مزید کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا. اس وقت روڈز جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز تھی کہ کوئی بھی روڈ جو ہے وہ یہ نہ کہا جائے کہ جی یہاں سے گزرا نہیں جا سکتا. یہ بہت خطرے والی روڈ ہے، یہاں پر جو ہے وہ بدماشوں کا قبضہ ہے. الحمدللہ تمام روڈز کو کلیئر کرا دیا گیا ہے، اور مائنورٹیز اور مارجنائزڈ جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، یہ ان کو جو ہے یہ CCD جو ہے یہ کور کرتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ میں نے اس حوالے سے کرنی تھی کہ محرم الحرام کے دن تھے، لیکن جو ایک فتنہ گروپ ہے اس ملک کے اندر جس کا کام ہی صرف پروپیگنڈا اور فیک خبروں کو پروموٹ کرنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک آڈٹ رپورٹ کا بہت واویلا مچایا. اور اس آڈٹ رپورٹ پہ پہلے میں نے فیصل آباد میں جب پریسر کی تھی تو میں نے اس پہ وہاں پہ تھوڑی سی بات کی تھی. لیکن اس آڈٹ رپورٹ پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور ہمارے جو ہیں
وہ بھی بغیر پڑھے اور بغیر اس کو جو ہے وہ دیکھے اس کے اوپر تبصرے فرما رہے ہیں. بائی دا وے انصار عباسی صاحب جنہوں نے یہ رپورٹ جو ہے اس کے اوپر لکھا تھا، ان کا خود کا ٹویٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میری اس آڈٹ رپورٹ کو پڑھے بغیر اس پہ تبصرے کیے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں اب اس آڈٹ رپورٹ کی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ 10 کھرب کا ڈاکہ جو ہے وہ مارا کس نے تھا. اور یقیناً مجھے جو 100% جو جعلی انقلابی یوٹیوبر دانشور بیٹھے ہوئے نا سوشل میڈیا کے اوپر، کسی نے نہیں پڑھا، کسی کو نہیں پتا، اور اگر پڑھا ہے تو شرمندگی اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آ رہی کہ اس میں کچے چھٹے جو ہے وہ ان کی اپنی حکومت کے ہیں. جس میں ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے ناخلف اولاد جو بیگ بھر کے لے کے گئی تھی باہر، وہ اس کے اوپر اچھل رہا ہے، اور حالانکہ یہ اس کا کچا چھٹا ہے. اس پورے پنجاب کے اندر جو فرا گوگی اور پنکی پیرنی نیکسس تھا جو اس بھگوڑے کے ساتھ مل کے، یہ اس کے اوپر بات ہے. یہ اس آڈٹ رپورٹ کے اندر 12 پیراگراف جو ہیں وہ مشکوک کہے گئے ہیں، جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ سرکاری پیسوں کو جو ہے پنجاب بینک کے اکاؤنٹس کی بجائے کمرشل بینکس کے اکاؤنٹس میں رکھا گیا. اور وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کمرشل اکاؤنٹس میں کیوں رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے پھر جتنے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں اتنا لین دین ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ کنیڈ کالج ہے، یو ای ٹی، بہاؤالدین یونیورسٹی ہے، غازی یونیورسٹی ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے ہمارا DGPR پچھلے دور کا، اس کے پیسے بھی وہیں رکھے گئے، پنجاب آرٹس کاؤنسل کے بھی. اس کے بعد مختلف PKLI یہ تمام جو ہے، اور یہ 21 سے 23 تک کی رپورٹس ہیں جس کے اوپر یہ تمام بے ضابطگیاں جو ہیں یہ ہائی لائٹ کی گئی. اور آڈٹ رپورٹ نے یہ پوچھا کہ یہ پیسے جو ہے یہ پنجاب بینک کی بجائے کمرشل بینکس میں کیوں رکھوائے گئے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی سیٹنگ ہوتی ہے، اور جو یہ کرتے رہے ہیں ساری زندگی ان کو پتہ ہے کہ یہ سیٹنگ جو ہے یہ کیوں کرتے ہیں. اس کے بعد جو صفحہ نمبر 92 ہے 92، اس کا پیرا نمبر 12، اور پھر صفحہ نمبر جو ہے 87 اور 96 بڑا کلیئر ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار اور پرویز الہی کے دور حکومت میں کمرشل بینک جو ہیں ان سے گندم کے عوض پیسے اٹھائے جاتے رہے، اور اس کا قرضہ پلس سود جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے پچھلے سال جب جو ہے حکومت سنبھالے، ان کو 2-3 مہینے ہوئے تھے، انہوں نے آتے ہی جو ہے اربوں روپے کا، سینکڑوں ارب کا، if I'm not wrong میں ریکارڈ نہیں کرنا چاہ رہی، جو مجھے یاد ہے میری یادداشت کے مطابق جو ہے وہ اس کو سینکڑوں ارب روپے کے انہوں نے جو ہے وہ قرضہ جو انہوں نے لیا گندم کے عوض، وہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے خود آ کے پے کر دیا. تو کھا کون گیا؟ کھا گئے عثمان بزدار، پنکی گوگی پیرنی، اور اس کے ساتھ جو ہے پرویز الہی. اور سوال کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اس مریم نواز سے. اس کو کہہ رہے ہیں جس نے آ کے ان کے کھاتے جو انہوں نے کھولے ہوئے تھے پنجاب کی عوام کے مفاد میں ان کھاتوں کو کلیئر کیا. اور یہ تمام قرض جو ہے 2018 سے 23 کے درمیان لیا گیا، اور کسانوں کے نام پہ قرض لیا گیا، اور کسانوں کو سبسڈی نہیں دی، اور بے شرموں کی طرح یہ کسانوں کے نام کے اوپر ان کو اشتعال انگیزی دلاتے ہیں. انہیں کہتے ہیں آؤ ذرا آ کے جو ہے حکومت کے خلاف احتجاج کرو، کہ الحمدللہ کسان جو ہے ان کی کسی بھی اشتعال انگیزی کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے. اور جو بھی ریلیف چیف منسٹر صاحبہ نے کسان کارڈ کے ذریعے، گرین ٹریکٹر سکیمز کے ذریعے، سپر سیڈرز کے ذریعے، میکنائزیشن کے ذریعے، 4 ایگریکلچر مالز جو ہے جو اب انوگریٹ ہو رہے ہیں، ان سب کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں نے، کسانوں نے چیف منسٹر صاحبہ کی اقدامات کو جو ہے وہ سراہا. اور یہ پورا دورانیہ جو ہے یہ تحریک انصاف کے دور کا ہے، جس کو جو ہے یہ مریم نواز کے سر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے دور کا کوئی بھی جو ہے آڈٹ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے، اور کوئی بھی آڈٹ رپورٹ آئے گی اگر اس کے اندر کوئی بھی اگر بے ضابطگی ہوئی، اول تو اس دور حکومت میں ٹرانسپیرنسی سب سے بڑا جو ہے وہ ٹریڈ مارک ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب رپورٹس بنتی ہیں تو کچھ بے ضابطگیوں کی نشاندہی ہوتی ہے، اور وہ بے ضابطگیاں جو ہے وہ کلیئر کر دی جاتی ہیں. بٹ یہ بے ضابطگی نہیں ہے، یہ چوریاں اور ڈکیتیاں تھیں کہ آپ کمرشل بینکوں میں پیسے رکھوا کے پیسے لے رہے تھے ان سے. آپ کسانوں کے نام کے اوپر گندم میں پیسے رکھوا کے آپ پیسے لے رہے تھے، اور یہ آڈٹ رپورٹ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے.